اور زندگی گزارنے کا ایک خط کھینچا ہے کہ آپ آزادی سے زندگی گزارو مگر اس خط سے آگے نہیں جانا، ان حدود کو پار نہیں کرنا، ان تجاوزات سے آگے نہیں بڑھنا۔ یہ پابندیاں اسلام نے خود لگائی ہیں۔ اس لیے بلاد اسلامیہ کے اندر، اسلامی شہروں کے اندر یہ پریشانی نہیں ہے کسی ایک عورت پر دو مرد اکٹھے دعوے دار نہیں، اللہ کے فضل سے کسی ایک مرد پر دو مقدمات بلاد اسلامیہ میں اکٹھے دائر نہیں ہوئے کہ کوئی عورت ایک ہی مرد کو اپنا بھائی بھی بتلائے اور اسی کو اپنا خامد بھی بتلائے۔ یہ اسلامی شہروں میں نہیں ہوا، لیکن یورپ کے اندر ہر ایک کے بعد دوسرا مقدمہ اسی انداز کا ہے۔ وہاں خاندانی نظام تباہ ہو چکا ہے، وہاں فیملیزم ختم ہو چکا ہے، فیملی ہے ہی نہیں، خاندان ہے ہی نہیں۔ ہمارے ہاں خاندانی نظام ہے، دادا ہے، پوتا ہے، چچا بھی ہے، ماموں بھی ہے، خالہ بھی ہے، پھوپھی بھی ہے، وہاں نہیں ہے۔ یہاں بہت سارے لوگ یورپ ممالک میں جاتے ہیں کام کاج کے لیے، ان سے خود پوچھ سکتے ہیں، وہاں یہ نظام نہیں ہے۔ خاندانی نظام تباہ ہو چکا ہے۔ فیملی کا نظام ختم ہو چکا ہے۔ وہ جو فیملی اور خاندان کا نظام ختم ہوا ہے، اس کے پیچھے بنیاد یہ ہے کہ ہر بندہ اپنی زندگی گزارنے کے اندر آزاد ہے، جس کا جو دل چاہے وہ کرو۔ جبکہ اسلام کہتا ہے نہیں، آزاد تو ہو مگر پابند بھی ہو۔ تمہارے لیے ایک دائرہ کھینچا گیا ہے، ایک خط کھینچا گیا ہے، اس سے باہر نہیں نکلنا۔ اور اسلام نے اس بے حیائی سے بچانے کے لیے اور اس لادینیت سے اپنے معاشرے کو محفوظ رکھنے کے لیے اور اس بد تہذیبی سے بچنے کے لیے ایک دائرہ یہ کھینچا ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان ایجاب اور قبول کے ذریعے نکاح کو جاری کیا جائے۔ نکاح کا مقصد اولاد کا حاصل کرنا نہیں، اولاد تو ضمن ملے گی۔ نکاح کا مقصد بے حیائی سے بچنا ہے، نکاح کا مقصد حرام سے بچنا اور حلال کی طرف متوجہ رہنا ہے۔ اور اس کو وضع کیا ہے اسلام نے۔ آزادی اظہار رائے اسلام نے دیا ہے، مگر یورپ کے طرز پر نہیں دیا، انسانی فطرت کو سامنے رکھ کر دیا ہے۔ انسانی مزاج کو سامنے رکھ کر دیا ہے، خاندانی منصوبے کو سامنے رکھ کر آزادی اظہار رائے کا حق دیا ہے۔ جبکہ اہل مغرب اور اہل یورپ نے ان تمام چیزوں کی تمیز نہیں کی، بلکہ ان کو ثبوت تاز کیا ہے، جس کی وجہ سے ان کو اس پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور پھر الٹا یہ کہ وہ خود شرمندہ ہوں بلکہ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں۔ امریکہ کے اندر ایک سیمینار ہوا جس میں انہوں نے پوری دنیا سے علماء کو بلایا، تو ہمارے گجرانوالہ سے ہمارے استاد محترم حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب دامت برکاتہ عالیہ میں تشریف لے گئے، تو چند ایک علماء مسلمانوں سے بلائے تھے، باقی انہوں نے مختلف مذاہب سے وہاں لوگوں کو جمع کیا۔ تو مولانا فرماتے ہیں کہ وہاں ایک بحث شروع ہوئی کہ اسلام عورت پر ظلم کرتا ہے کہ عورت کو انتہائی کم عمری کے اندر اس کو نکاح کر کے اگلے گھر کے اندر بیچ دیتے ہیں، جبکہ وہ اپنے ماں باپ کے گھر کی محبتوں کو سمیٹ نہیں آتی اور اس
اسے آگے رخصت کر دیا جاتا ہے، اور وہ آگے اس کے ذریعے اولاد پیدا ہوتی ہے، حالانکہ وہ خود بچی ہوتی ہے اور اگر بچوں کو سنبھالنے والی بن جاتی ہے۔ تو اسلام کے اندر یہ سختی اور شدت ہے، لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کے اندر نرمی پیدا کرے۔ تو مولانا فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا جواب تقریر میں بھی دیا، لیکن تقریر ختم ہونے کے بعد جب اس حال سے باہر نکلے تو وہاں ایک مانگنے والی لڑکی کھڑی ہوئی تھی، بیکاری، جس طرح یہاں عورتیں مانگتی ہیں وہاں کھڑی تھی۔ وہ امریکہ کی رہائشی تھی جس نے ایک بچہ اٹھا رکھا تھا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ تیری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا 13 سال۔ بچہ کون ہے؟ کہتی ہے میرا بیٹا ہے۔ کہا تیرا نکاح ہوا ہے؟ کہا نکاح نہیں ہوا۔ تو فرمایا میں نے ان سارے پادریوں کو بلایا اور ان سے کہا یہ دیکھو، تم طنز ہمارے اوپر کرتے ہو، تنقید تم اسلام پر کرتے ہو کہ اسلام کم عمری کے اندر نکاح کے بند کے اندر باندھ دیتا ہے عورت کو، تو ہم جو نکاح کے بند کے اندر باندھتے ہیں اس کے اندر تعین ہے۔ جب اس طرح کا تعین تم نہیں کرو گے، عقد تم نہیں کرو گے، تو اس کے نتائج اس طرح کے تمہارے سامنے آئیں گے کہ اولاد بھی موجود ہے لیکن اولاد کے باپ کا علم نہیں کہ اس کا باپ کون ہے۔